اب تکبیریں جو ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود سے سیکھی کہ تین ہونی چاہیے، اور حدیث میں بھی ایک میں آتا، علامہ البانی نے کہا یہ بھی یار صحیح، جیسے 7-5 کی صحیح یہ بھی صحیح ہے، اور مسئلہ اختلاف مباح کا ہے کہ جس طرح ایک بات میں کئی راستے کھلے ہوتے ہیں، جیسے میں نے اب آیت پڑھی، اللہ یہ نہیں کہتا تھا کہ 12 کو آؤ یا 13 کو ایک کہتا، کہا جو 12 کو چلا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں منا سے، جو 13 کو جائے اس میں بھی کوئی بات نہیں۔ تو پتہ چلا دین جکڑنا نہیں چاہتا، کئی معاملے میں راستے کھلے رکھنا چاہتا۔ تو ایک یہ کہ 3 تکبیریں کہیں، پہلی میں قرات سے پہلے کہے، دوسرے میں قرات کے بعد کہے، رکوع سے متصل، اور ایک طریقہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلفائے راشدین کا تھا وہ بھی ہے کہ 7 کہی جائیں پہلی میں، دوسری میں 5 کہی جائیں، اور دونوں میں نہ قرات سے پہلے کہی جائیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں 7-5 کو بھی دیکھ لیں کہ 7 صفتیں ہیں اللہ کی، مسئلہ گہرا دھیان کرنا کہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں نا بے شمار ہیں، مگر خلاصہ ان کا 7 جو علماء نے نکالا کہ 7 صفات ہیں جو ساری یہ صفات کی جڑ ہے۔ حیات ہے کہ زندہ ہونا چاہیے، جو خود بے جانا مردہ وہ دنیا کو کیا چلائے گا۔ حیات علم ہونا چاہیے، قدرت ہونی چاہیے، اس میں ارادہ ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے کرے یا نہ کرے، بے بس نہ ہو، سمع سنتا ہو، بصر دیکھتا ہو، کلام اور اپنے احکام جاری۔ یہ 7 صفات ہیں، حیات، علم، ارادہ، قدرت اور سمع بصر اور کلام۔ اب 7 صفات ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں، 7 ہی قرآن حدیث میں دیکھ رہے ہیں، بندے میں ہر آدمی دیکھ رہا کہ ہمارے اندر بھی یہ سننا دیکھنا یہ چیزیں تو ہیں۔ اب 7 پر آدمی نا اعلان کر کے کہتا اللہ اکبر، اللہ تیرا زندہ ہونا کجا اور ہمارا زندہ ہونا کجا، توبہ، ہم اس بدنامی سے توبہ کریں۔ اور اسی لیے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ہاتھ بھی اٹھاتے، دوسری نمازوں میں انکار کرتے ہیں کہ رفع دہانی، یہاں تو یہ تینوں کہتے، امام ابو حنیفہ بھی ساتھ مل گیا۔ اسی پر ابن حزم کہتا جہاں ثابت ہے وہاں امام مانتا نہیں، جہاں نہیں آئی کوئی حدیث مگر وہ کہتے ہیں بس بھائی صرف اللہ اکبر منہ سے کہنے سے بات نہیں بنتی، ہاتھ اٹھا کر بھی خالی ہاتھ کھڑے کر دو کہ ہمارے پاس نہ حیات ہے، نہ علم ہے، نہ ارادہ ہے، نہ کچھ نہیں ہمارے پلے، اگر کچھ تھوڑا بہت ذل ہے، سایہ ہے، عکس پڑ رہا تیرا، ورنہ ہم بڑی۔ یہ ساری صفتیں اصل میں تیری ہیں، تیرے ہی لائق ہیں۔ تو پہلی میں 7 ہوگی، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع بصر اور کلام۔ اب دوسری رکعت آئی، اس میں ہو گیا کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، سمجھ نہیں ہم سکتے اللہ کیا، ہم تو اپنا آپ نہیں سمجھتے، میں کہہ رہا ہوں، میں آپ بھی کہہ رہا ہوں، میں نہیں آج تک کسی کو پتہ چلا، صفات کا ہی پتہ چلتا ہے، یہ گورا چٹا اتنا لمبا ہے، بیمار ہے، یہ ساری صفات خود جو میں ہے کہ کفایت اللہ کون ہے صاحب کوئی نہیں پتہ چلتا، کسی کو آج تک نہیں پتہ چلا کہ جو اپنی طرف یہ نسبت کر رہا کہ میں یہ ہوں، میں نہیں ملا، باقی جو سارے اوصاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، خود اللہ ہے، اور 4 صفات ان 7 میں بھی سے سمجھے الوہیت کی بنیاد، خود اللہ بننے کے لیے، رب بننے کے لیے 4 لازمی، سمع بصر اور کلام جو ہے یہ کتاب نے بتا دیا کہ سنتا دیکھتا ہے، ورنہ ان کے بغیر کام چل جاتا، 4 نہ ہو تو نہیں چل سکتا، زندہ نہ ہو، علم نہ ہو، قدرت نہ ہو، اپنا اختیار نہ ہو، خدائی نہیں کر سکتا۔ سننے دیکھنے کا کام تو علم سے بھی چل سکتا کہ جانتا سب کو پتہ، چلو سنتا دیکھتا نہیں، پتہ تو سارا، مگر یہ 4 بنیادی صفات اربع، تو ذات خود اللہ اور 4 صفتیں، ان کے بارے میں اللہ تیری ذات بہت بلند و بالا ہے، ہماری ہستیاں کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ 4 صفات بھی تیری ہیں اور کسی کی نہیں۔ اور جو 3 ہیں ان کے بارے میں شیخ الاکبر فرماتے ہیں، مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، شیخ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، الفتوحات لکھی انہوں نے، اللہ کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، کام وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، مگر نقطے اللہ ان کے ذہن میں ڈالتا تھا۔ وہ کہتے ہیں 3 جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نا بھائی 3 عالم ہیں، 3 جہان ہیں، ان کو دیکھیں تو تینوں جہانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حمد ہے، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت بھی، جس دنیا میں جاؤ گے خوبیاں ہی خوبیاں، کمال ہی کمال، کوئی کمی نہیں نظر آئی۔ تو وَلَا الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، یہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ پہلا اللہ اکبر کا تو اس دنیا کے لحاظ سے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، مادی ہیں، غیر مادی، جو بڑے بنے ہوئے نا، کچھ نہیں ان کی کہ یہ بالکل ہیچ اور ناکارہ ہیں، یہاں بھی بڑا تو ہی ہے، برزخ میں جائیں گے وہاں بھی بڑائی تیری ہے، آخرت میں بھی تیری ہے، تینوں عالم۔ اور جب آدمی اس کے بعد سوچتا کہ 3 جو چیزیں ہیں، ذات، صفت اور فعل،
ایک آدمی خود ہوتا ہے، ایک اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے ذریعے وہ کچھ پریکٹس کرتا کام. میں اب بول رہا ہوں میرے اندر کلام کی صفت موجود ہے، وہ اندر ہے، مگر اس طاقت سے کام لے رہا ہوں، الفاظ بول رہا ہوں. تو ذات، صفت اور فعل تین باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں جو ہیں ایک رقم میں ان تینوں کے بارے میں، نہ تیری ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ تیری صفات جیسی کسی کی صفات ہے، نہ تیرے افعال میں کوئی شریک ہے. تو یہ چند وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ذہنوں میں ڈالی، ختم نہیں اس پر ہو گئیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا، بدقسمتی ہے ہم اس کی طرف دھیان نہیں کرتے. یہاں ہر جو ہے نا موتی اپنی جگہ پر ٹھیک جڑا ہوا، بالکل تکبیریں اور